إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أفضل السفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد عن الصادق عليه السلام شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا صلوات عزیزان گرامی قدر، ہم نے کل عصمت کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ انبیاء اور ائمہ کا طرۂ امتیاز، تمغہ افتخار، یہ عصمت ہے۔ اور یہ وہ خصوصیت ہے جو ہمارے ائمہ علیہم السلام کو دوسرے تمام انسانوں پر برتری اور فضیلت عطا کرتی ہیں۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے، جہاں پر بھی آپ امامت کی بات کریں، جہاں پر بھی آپ ولایت کی بات کریں، جہاں پر آپ کسی کو امام قرار دیتے ہوئے اس کی خصوصیات بیان کریں تو فوراً بات باپ دادا تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، یہ وہ باپ دادا نہیں ہے جو ہماری گلی محلوں میں ہوتا ہے، یہ انساب کی بات ہے۔ جہاں خداوند متعال نے قرآن کریم میں ابراہیم کو مخاطب کیا، انی جاعلک للناس اماما، جب تک نبی رہے راوی کو سکون رہا، جب تک نبی رہے، جب تک رسول کہلاتے رہے راوی کو سکون رہا، جب تک خلیل اللہ کہلاتے رہے راوی کو سکون رہا۔ لیکن میں کیا کروں، لفظ امام سے اتنی تکلیف ہے، جہاں خدا نے یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، وہاں تکلیف شروع ہو گئی۔ تو کائنات میں یا ابراہیم سے کسی کو تکلیف رہی ہے یا امیر المومنین سے، ان کے ساتھ بھی مسئلہ امامت کا تھا، ان کے ساتھ بھی مسئلہ امامت کا ہے۔ جیسے ہی کہا انی جاعلک للناس اماما، فوراً راوی چلایا
ابراہیم کے باپ تو کافر تھے، اور یہاں پر جب امیر المومنین کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تمہارے امام ہیں، تو فوراً امیر المومنین کی امامت کو چھوڑ کے باپ کے کفر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فوراً کفر یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امامت وہ حساس چیز ہے عزیزان محترم کہ زندگی میں اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہے امام کو تاکہ خدا مل جائے۔ جو اپنا کچھ بھی خدا کے راستے میں نہیں دے سکتا وہ امام کا باغی ہوتا ہے، وہ امامت کا باغی ہوگا۔ جو اپنی منمانی کرے وہ کبھی امامت کو نہیں مانے گا، لیکن جو اپنی زندگی میں اطاعت کر سکتا ہو، فرما برداری کر سکتا ہو، اس کے اندر امامت کو قبول کرنے کے بھی صلاحیت اور توانائی موجود ہوگی۔ اچھا، یہ جو باپ والا مسئلہ ہے نا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کیا آزر کو اور کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرو گے، قرآن کی مشہور آیت ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کے لیے بتاتا چلوں کہ عربی کے ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں، اور عربی زبان دنیا کی وہ خوبصورت زبان ہے کہ جس کے اندر ذرا سے چھوٹے لفظ کی تبدیلی سے جملہ بدل جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے لفظ کی تبدیلی سے۔ بڑی ملموس سی مثال ہے، عینی یشرب بہا عباد اللہ، چشمے جس سے عباد اللہ سیراب ہوں گے، پانی پئیں گے۔ کس معنی میں ہے؟ چشمے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح عین کس کے معنی میں ہے؟ آنکھ کے معنی میں۔ اسی لیے یہ جو چیز میں نے لگائی ہوئی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عینک، چشمہ نہیں۔ چشمہ تو اردو کا لفظ ہو گیا نا، فارسی کا لفظ ہو گیا۔ عینک، کاف یہاں پر چھوٹی کسی بھی چیز کو چھوٹا کرنے کے لیے، اس کو چھوٹا صفت بتانے کے لیے کہ یہ چیز چھوٹی ہے، کاف کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے آگے کیا لگا دیتے ہیں؟ کاف۔ تو عین کا مطلب آنکھیں، کاف یعنی چھوٹی آنکھ۔ یہ ہماری آنکھ نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹی آنکھ ہے جو آنکھ کی مدد کر رہی ہے، عینک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر عین کے مطلب بھی تبدیل ہو گئے۔ عینک ایک حرف کی تبدیلی سے لفظ تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح عربی میں اب کا لفظ جو ہے، جو استعمال ہوا ہے، وہ لفظ بھی جس کے اوپر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے آزر کو یہ کہا کہ وہ تم بتوں کی پوجا کرو گے، اس لیے ابراہیم کے باپ بت پرست تھے۔ نہیں، ابراہیم کے باپ نہیں تھے، ابراہیم کے چچا تھے۔ اور باپ اب کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہ گارجین تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد کی وفات ہو گئی اس کے بعد سے وہ گارجین تھے، ولی تھے۔ ابراہیم کو انہوں نے پالا پوسا، جناب ابراہیم اور ان کی والدہ کا خیال رکھتے تھے، اس لیے خدا نے انہیں اب کا لفظ استعمال کیا جب آزر کا ذکر کیا۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا تو کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار میری بھی مغفرت کر اور میرے باپ کی بھی مغفرت کر۔ میں یہاں پر مسلمانوں سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ابراہیم کے باپ تھے آزر، تو خداوند متعال تو قرآن میں بڑھ بڑھ کے یہ بات کر رہا ہے ان المشرکون نجس، مشرک نجس ہے۔ تو اگر وہ نجس تھے تو ابراہیم نے دعا کیوں مانگی جبکہ خدا انہیں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک عہد نہیں پہنچے گا، ظالمین تک عہد نہیں پہنچے گا۔ تو عزیزان محترم، لفظوں کے معنی کی تبدیلی سے تاریخ بدلنے کا گر جانتے ہیں ہمارے مورخ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو عزیزان محترم، خداوند متعال نے عصمت کے ذریعے
وراثت کے ذریعے اپنے اماموں کو تمام انسانوں پر فضیلت اور برتری دی ہے، تمام انسانوں پر، چاہے وہ پچھلے انسان ہوں چاہے آنے والے انسان ہوں، ہر انسان پہ فضیلت ہے، برتری ہے امام کی۔ جناب انس ابن مالک بہت ہی فرما بردار ہیں اور رسول اللہ کے بہت نزدیک ہیں۔ سوال اٹھا ذہن میں، پہلے بتا چکا ہوں کہ بڑے اچھے اچھے سوالات جناب انس ابن مالک کیا کرتے تھے۔ سوال اٹھا ذہن میں، کہا کیسے پوچھیں؟ جناب سلمان فارسی جو عمر میں اور سن میں زیادہ ہیں، بوڑھے ہیں، ان سے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن میری ہمت نہیں ہوتی، آپ ذرا اس سوال کا جواب لے لیں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ آپ کی امت میں آپ کے ولی اور جانشین کون ہوں گے؟ جناب سلمان نے کچھ ادھر ادھر کے سوالات پوچھے اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ کہا یہ بتاؤ موسیٰ کا جانشین کون تھا؟ موسیٰ کا جانشین کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ یوشع ابن نون۔ اچھا، جناب موسیٰ کے جانشین اس طرح تھے، جناب یوشع ابن نون کے جناب ہارون کی وفات جناب موسیٰ کی زندگی میں ہو گئی تھی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل پراکندہ ہو گئے تھے، مختلف قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ جہاں پر امام نہ ہو نا عزیزوں، وہاں پر قوم قبیلوں میں بٹ جاتی ہے، اس لیے امام کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ آج جو اسلام اس شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، کہیں منسجم، کہیں منفرق، کہیں متفرق، کہیں منتشر، لیکن پھر بھی ایک اسلام کے نام پر لوگ جمع ہیں، وہ مہدی آخر الزماں عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی برکت ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ اگر حجت خدا قوم سے ہٹ جائے، نکل جائے، تو قوم پراکندہ ہو جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج ہم جب مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب مہدی آخر الزماں پر اہل سنت نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور اہل سنت بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، رسول کا کوئی بیٹا ہے جو اب آئے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جہاں پر لوگوں کے تفکر اور نظریات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں، بس سمجھ لیں کہ امام کا ظہور نزدیک ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے امام عصر پر کتابیں نہ لکھی ہوں۔ یہودیوں نے بھی لکھی ہیں، عیسائیوں نے بھی لکھی ہیں، ہندوؤں نے بھی لکھی ہیں، اہل سنت لکھ رہے ہیں، اور بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں، پورے پورے ادارے ہیں شیعوں سے ہٹ کے جو امام زمانہ پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ یوشع ابن نون کی کوالٹی کیا تھی، کیا خصوصیت تھی کہ ہارون علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم پراکندہ ہو گئی تھی، جو بھی بغاوت کرتا تھا اس کے خلاف جنگ کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو سمیٹتے تھے۔ تابوت سکینہ ہمیشہ جناب یوشع ابن نون کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، فوج کے آگے آگے وہ تابوت چلتا تھا، ایک لکڑی کا تابوت جس کے اندر جناب موسیٰ کی تمام تر نشانیاں ہوتی تھیں، اور اسے سکینہ اس لیے کہا جاتا تھا، تابوت سکینہ۔ کسی نے میرے مولا اور آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، سوال کیا یا علی۔ ایک دفعہ صلوات کے سہارے سے تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ تشیع اتحاد اور انسجام کا نام ہے۔ تشیع اور شیعہ ہونا انسان کو نظم سکھاتا ہے۔ ہماری محفلوں میں نظم ہونا چاہیے، کوشش کیا کریں کہ مجلس عزا میں بھی اسی طرح بیٹھیں جس طرح نماز کے مصلی پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عبادت کا مصلی ہے، یہ بھی عبادت کا مصلی ہے۔ اس مصلی پہ حسین کے نانا کے ذریعے انسان پہنچتا ہے، یہاں خود حسین کے ذریعے خدا تک پہنچتا ہے۔ ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد یا۔ تو
پوچھا، کہا کہ یہ تابوت سکینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا سکینہ اس لیے اس تابوت کو کہا جاتا ہے کیونکہ سکینہ بہشت میں چلنے والی ایک ہوا ہے جس سے بہشت میں رہنے والوں کو سکون اور اطمینان ہوتا تھا، اس لیے جناب موسیٰ کے تبرکات جس تابوت میں تھے اسے سکینہ کہا جاتا تھا۔ جب بھی بنی اسرائیل اسے دیکھا کرتے تھے ان کے دل میں ٹھنڈک پڑ جایا کرتی تھی۔ تو یہ تابوت سکینہ لشکر کے آگے آگے چلتا تھا اور جناب یوشع اور ان کا لشکر اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ جہاں بنی اسرائیل کی اقوام تابوت کو دیکھتی تھیں بس وہ سمجھ جاتی تھی کہ جناب موسیٰ کی نشانی ہم تک پہنچ گئی ہے، اور وہ پھر لڑے یا بغیر لڑے متحد ہو جاتی تھی، متحد ہو جاتی تھی۔ تو عزیزان محترم، خدا نے امام کو وسیلہ بنایا ہے، حجت بنایا ہے۔ پوچھا جناب سلمان نے، کہا کہ آپ کے بعد آپ کی قوم میں جانشین کون ہوگا؟ کہا کہ موسیٰ کا جانشین کون تھا؟ کہا یوشع ابن نون۔ کہا کہ میرے بعد یہ جو میرے برابر میں بیٹھا ہے نا علی مرتضیٰ، یہ میرا ولی بھی ہے، وصی بھی ہے، اور میرے تمام تر امور کو یہ ادا کرے گا، یہ ادا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، مولا کی فضیلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مامون کا دربار سجا، جس طرح میں نے کل کہا، مامون نے کچھ فاسق العقیدہ مولویوں کو اور مفتیوں کو جمع کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 70 کے قریب یہ افراد تھے، 70 کے قریب۔ ابی اسحاق نامی ایک شخص کی قیادت میں یہ لوگ جمع ہوئے، بڑا اہتمام کیا گیا، اہتمام ہوا، دسترخوان لگایا گیا، سب نے مامون کے ساتھ اس ضیافت میں شرکت کی۔ جب سب کھا پی چکے تو مامون نے بیٹھے بیٹھے ایک بات کی، اچھا دونوں طرف ہی اہل بیت کے دشمن ہیں، یہاں قلم اور فتوے سے رسول کے دشمن اور وہاں تلوار کے ذریعے دشمنی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر دشمن علی اپنے اپنے طریقے سے دشمنی نکالتا ہے، لیکن جب خدا کو حق کو پہچانوانا ہوتا ہے نا، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو، اپنی بات کو منوا لے، تو پھر وہ کافر اور باطل کے منہ سے بھی منوا لیتا ہے۔ اسی لیے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا نا اور اس نے دیکھا کہ اب کوئی سہارا نہیں ہے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے موسیٰ ذرا رک جا، ٹھہر جا، مجھے نجات دلوا دے، میں تیرے خدا پہ ایمان لے آیا۔ تو جہاں پر انسان مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے نا، وہاں مشکل کشا کو بھی پہچان جاتا ہے اور اس کے خدا کو بھی مان لیتا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کہا کہ رسول اللہ کے بعد روئے زمین پر، مامون کہہ رہا ہے، رسول اللہ کے بعد روئے زمین پر افضل ترین شخص علی تھے، علی مرتضیٰ تھے۔ اب جو علی کو نہ مانے اس کو تو یہ بات ہضم نہیں ہوگی نا، اور فوراً کوئی جواب تیار ہوگا، لیکن سامنے بیٹھا ہوا جو ہے وہ مامون ہے، اس کا دھیان رہے۔ اور وہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی پہ بھی رحم نہیں کیا، خلیفہ ہے نا، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، لیکن اپنے بھائی پہ بھی رحم نہیں کیا اس نے۔ کہا کہ اے خلیفہ، اگر جان کی امان ملے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی آپ کی یہ بات کہ علی افضل کیسے ہو گئے؟ کہا اچھا تمہارے نزدیک فضیلت کا معیار کیا ہے؟ علی کے دشمن سے گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ کہا تمہارے نزدیک فضیلت کا معیار کیا ہے؟ کہ اے مامون، عمل صالح فضیلت کا معیار ہے۔ کہا اچھا رسول نے جب اسلام کا اعلان کیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے، تو اس وقت عمل صالح کس نے انجام دیا؟ کس نے انجام دیا؟ بھائی یا تو تم اس معیار کو رسول کے زمانے میں محدود کر دو کہ رسول کے زمانے میں جس نے سب سے زیادہ افضل کام انجام دیا
وہ افضلیت رکھتا ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، یا تم اس کو سارے زمانوں میں پھیلا دو۔ مثلا آج کے زمانے میں کوئی اسلام کی راہ میں بہت بافضیلت کام انجام دے تو وہ رسول کے زمانے میں موجود افراد سے بھی افضل ہو جائے گا، ایسا؟ بھائی اگر فضیلت کا معیار عمل صالح ہے اور اس میں زمان و مکان کی قید نہیں ہے، زمانے کی قید نہیں ہے، تو وہ رسول کا زمانہ ہو یا بعد کا زمانہ ہو، مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ بھائی بزرگان بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بزرگ ایسا ہو کہ جو بہت با فضیلت ہو جائے، تو ہم اس کی فضیلت کا اعلان اس طرح کریں کہ یہ رسول کے زمانے میں موجود افراد سے بھی زیادہ با فضیلت ہے۔ کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ رسول کے زمانے میں جو افضل تھا تابع قیامت وہی افضل رہے گا، اور رسول کے زمانے میں جو مفضول تھا وہ تابع قیامت مفضول رہے گا، یعنی افضل سے کم۔ اور رسول کے بعد کے زمانے میں جو چاہے جتنا افضل ہو، اس کا مقابلہ رسول کے زمانے سے نہیں ہو سکتا، رسول کے زمانے سے نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا فضیلت کی بات تو طے ہو گئی، اب یہ بتاؤ رسول کے زمانے میں فضیلت والا سب سے زیادہ افضل کام کیا تھا؟ رسول نے کیا کام انجام دیا؟ کون سا ایسا کام تھا جو رسول کے زمانے میں افضل تھا اور اسے انجام دینے والا فضیلت پر فائز ہو جائے گا نا، افضل ہو جائے گا؟ کہا توحید کی گواہی۔ بھائی رسول کی رسالت کے بعد رسول کا مشن کیا تھا؟ توحید کی گواہی۔ توحید کی گواہی کے بعد کے علاوہ تو کوئی کام نہیں تھا نا۔ مکے میں رسول نے مظالم برداشت کیے، کس لیے؟ کیونکہ نعرہ لگایا قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا۔ مکے سے باہر نکلے، طائف میں لہو لہان ہو گئے، نعرہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا۔ اب جو بھی رسول کے بعد آئے گا وہ کیا نعرہ لگائے گا؟ کہے گا قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا، اور محمد کو رسول اللہ مان لو، خدا کو ایک مان لو، اور اس ایک خدا کا رسول محمد کو مان لو۔ رسول کے بعد جو بھی آئے گا وہ یہی بات کرے گا نا، اور جو یہ بات کر دے وہ افضل ہے۔ تھکے تو نہیں؟ مشکل بات تو نہیں ہو گئی نا، آسان بات ہے نا، بچوں کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو رسول کے زمانے میں خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اعلان کرے وہی افضل ہوگا نا۔ کہاں مامون ایسا ہی ہے، کہا تو با خدا جاؤ جا کے تاریخ پڑھو، تاریخ میں علی مرتضیٰ وہ پہلی شخصیت ہے جس نے خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اعلان کیا ہے، پہلا صحابی رسول ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ، دعوت نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ سن چکے ہیں، لیکن پہلا وہ مرد ہے جس نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ ابن اسحاق نے بڑھ کے جواب دیا کہ لیکن مامون علی تو بچے تھے۔ بھائی چھوٹے تھے نا، بہت ہی چھوٹے تھے۔ کہا کہ ابن اسحاق تم کیا چاہتے ہو؟ تم یہ بتلانا چاہتے ہو کہ چونکہ بچے تھے اس لیے سمجھدار نہیں تھے، شعور نہیں رکھتے تھے؟ بچے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچے کا کام یہی ہوتا ہے نا، آپ نے کوئی بات کی، آج سنی، اس کان سے سنی، اس سے نکال دی، ابھی بات مانی، ابھی بات نہیں مانی، بچہ ہے نا۔ اور آپ بھی اسے یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی چھوڑو جانے دو، بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا۔ کہا ہے خلیفہ علی تو بچے تھے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ رسول نے نبوت کا جو اعلان کیا اور اسلام کا جو پرچار کیا اس کے کیا راستے تھے، طریقہ کار کیا تھا؟ بھئی یا وحی آتی تھی یا رسول تبلیغ کرتے تھے، اور اگر وحی آتی تھی تو پھر جبر اور زبردستی سے یہ بات خارج ہے، ٹھیک ہے نا؟ وحی آتی تھی، اپنے خیال سے یہ بات خارج ہے کہ رسول اپنا خیال پیش کر رہے ہیں کیونکہ وحی آ رہی ہے، اور جو رسول تبلیغ دین کر رہے ہیں وہ بھی
رسول خدا کے حکم پہ کر رہے ہیں اور جبر و اختیار سے خارج ہے. جبر نہیں ہے نا. خدا کیا کہتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور ہم تمہارے اوپر کوئی تکلیف لاگو نہیں کرتے، تمہیں کسی چیز پہ زبردستی پھنساتے نہیں، ہم انسان کو پھنساتے نہیں ہیں. تو یا تو بچے کے اوپر جبر ہوا تو بچے نے اس چیز کو قبول کر لیا، یا پھر وہ بچہ وہی سنتا تھا، یا پھر کیفیت وہی تھی جو دوسرے مسلمانوں کی تھی. توجہ رہے بھائی، یا تو بچہ وہی سنتا تھا، یا اس بچے کے اوپر جبر ہوا، زبردستی اس سے یہ کام کروایا گیا، یا پھر اس نے اپنے پورے ارادے کے ساتھ یہ کام کیا اور ویسے ہی اسلام قبول کیا جیسا دوسروں نے قبول کیا. کہا کہ مامون یہ بات تو ہضم نہیں ہوتی کہ علی نے وہی سنی ہوگی. کہا اچھا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں. کہا جبر بھی نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن اسحاق علی نے اپنے پورے ارادے سے اس چیز کو قبول کیا تھا اور اپنے پورے ارادے سے وہ بچہ رسول کے ہمراہ ہوا تھا، رسول کے ہمراہ ہوا تھا. اچھا اگر ایسا ہوا تھا اور علی آ بھی گئے تو تو یہ بتا دے بچہ ہونے کے باوجود علی نے وہی کام کیا جو اس وقت کے بڑوں نے کیا. بھائی کوئی بڑا ایسا تو نہیں تھا نا جس نے علی مرتضیٰ سے ہٹ کے کوئی کام کیا، لیکن ہاں تاریخ نے یہ ضرور لکھا کہ جو بھی آیا اس بچے کے بعد ہی آیا، پہلے نہیں آیا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بھائی جو بھی آیا بعد میں آیا، پہلے تو نہیں آیا نا، پہلے تو نہیں آیا. مامون نے وہاں پر بڑھ کے ایک سوال کیا. کہے ابن اسحاق اچھا چل تیری بات مان لیتے ہیں کہ اگر بچہ بھی تھا، بچہ تھا، تو رسول نے تو مکے کے ایک ایک فرد کو پکڑ کر دین کی تبلیغ کی. تاریخ میں کوئی ایسا دوسرا بچہ دکھا دے جس نے علی مرتضیٰ کی طرح اسلام قبول کیا ہو. یا علی، بھائی دکھا دے تاریخ میں کوئی ایسا بچہ کہ جس نے اگر آنکھ کھولی تو آغوش رسول میں کھولی. اور میرے مولا خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے گود میں لیتے تھے میرے رسول تو اتنا زیادہ چپٹا لیتے تھے کہ میں گود کی گرمی بھی محسوس کرتا تھا، نبوت کی خوشبو بھی سونگھتا تھا. یا علی، یا علی. محمد کی خوشبو نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اپنے چچا زاد بھائی کی خوشبو سونگھتا تھا، کہا کہ نہیں نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا. اور باخدا جب میرے حبیب غار حرا پہ تشریف لے جاتے تھے نا تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو تنہا میں ہوتا تھا جو وحی کے اور نبی کے نور کو ایک ساتھ دیکھا کرتا تھا. جو اتنا قریب ہو اب اس کی فضیلت پہ بھی کوئی شک باقی رہ جاتا ہے، کوئی شک باقی رہ جاتا ہے. لیکن جہاں پر تاریخ کسی واقعے کو چبا کے نگلنا چاہتی ہے نا وہاں پر الفاظ کے معنی تبدیل کر دیے جاتے ہیں. الفاظ کے معنی کس طرح تبدیل کیے جاتے ہیں؟ کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. غدیر بھی نہیں پڑھوں گا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہا کہ یہاں پر رسول کو چونکہ اتنی زیادہ محبت تھی علی مرتضیٰ سے کہ انہوں نے ان کو اپنا دوست قرار دیا. جس کا میں دوست اس کے علی دوست، جس کا میں دوست اس کے علی دوست. ہاں، اور دوست سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول کے بعد جانشینی کے حقدار علی ہیں. اچھا قرآن میں جا بجا لفظ ولی کا استعمال کیا ہے خدا نے. کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور. ٹھیک ہے نا؟ خدا کس کا ولی ہے؟ جو لوگ ایمان لے آئے، مومن ہیں، مومنوں کا ولی ہے خدا. اور کیا کرتا ہے؟ تاریکی سے انہیں نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آتا ہے، لے آتا ہے. اور والذین کفروا
یخرجوہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ کافر ہیں انہیں وہ نکال لیتا ہے، نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے۔ خدا نے یہاں نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ جو ولایت کے سلسلے میں داخل ہے اس کی گارنٹی تو خود خدا لے رہا ہے، لیکن جو ولایت کے سلسلے کو نہیں مانتا خدا اس کی گارنٹی لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کہا جو ولی کا ہے، جو ولایت کو مانتا ہے، ہم اس کی پوری گارنٹی لیتے ہیں کہ اسے نکال لیں گے۔ جو نہیں مانتا وہ خود اپنا حساب کتاب کر لے، کون آئے گا کس طرح نکالے گا، لیکن یہ ضرور طے ہے نور سے نکال کے سناٹے میں لے جائے گا، تاریکی میں لے جائے گا، سیاہی میں لے جائے گا۔ اور کیا کہا خدا ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک جگہ کہا کہ اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، لیکن خدا کافروں کا ولی نہیں ہے۔ اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس کا خدا ولی نہ ہو اس کا کوئی بھی ولی نہیں ہوتا، کوئی بھی ولی نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے حوالے اپنی پوری زندگی کر دی جائے۔ یہاں دوستی کا مسئلہ نہیں ہے، بغض کا مسئلہ تھا، اسی لیے لفظوں کے معنی تبدیل کر دیے گئے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد والے۔ میری بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت البقیع سے باہر نکل رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ ہر جمعرات کو میری بیوی کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جنت البقیع تشریف لے کے جاتی تھی، اپنے اور وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی، گریہ کیا کرتی تھی میری بیوی۔ یہ میری بیوی کا طریقہ کار تھا۔ جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر پہ میری بیوی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ایک دفعہ بعد رسول میری بیوی جب بقیع سے باہر نکلنے لگی، ایک شخص نے میری بیوی کو سلام کیا، روکا، اے بیوی آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ میری بیوی ٹھہر گئی، کہا یا فاطمہ سوال یہ ہے کہ کیا رسول نے اپنے بعد کسی جانشین کا تعین نہیں کیا تھا؟ کیا عجیب سوال ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر میرے بابا نے میرے چچا زاد بھائی کے ہاتھ کو تھام کے کیا اعلان کیا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بس آج سے گفتگو انشاءاللہ نئے مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کیا تو نے نہیں سنا تھا؟ کبھی بھی میں موجود تھا، میں نے سنا بھی تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا۔ کہا تو پھر؟ کہا نہیں، سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد علی مرتضیٰ اپنے گھر میں کیوں بیٹھ گئے، اور اپنا حق لینے کے لیے علی مرتضیٰ میدان میں کیوں نہیں آئے؟ بخدا یا تو یہ حق علی کا نہیں تھا، یا پھر علی رسول کے بعد وہ علی نہیں رہے جنہیں ہمیں جنگوں میں دیکھا تھا، جنہیں ہم نے جنگوں میں دیکھا تھا، یا تو یہ وہ علی نہیں رہے، یا یہ علی کا حق نہیں ہے۔ میری بیوی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہے پوچھنے والے سن، مثل الامام مثل الکعبہ استؤتی ولا تاتی۔ امام کی مثال کعبے کی مثال ہے، لوگ چل کے کعبے کے پاس آتے ہیں، امام چل کے لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ لوگ چل کے امام کے پاس آتے ہیں، امام چل کے لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ عزیزان محترم، فضیلت خداوند متعال نے یہی فضیلت دی ہے کہ امام میں وہ جاذبیت پائی جاتی ہے، وہ جذابیت پائی جاتی ہے امام میں، کہ جو ایک مرتبہ امام کو دیکھ لے امام کا ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ۔
رسول سے بہت نزدیک ہے نا میرے امام، بہت زیادہ نزدیک ہیں، لیکن بعد رسول خود میرے مولا کا طریقہ کار کیا رہا؟ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، قرآن کی کتابت کر رہے ہیں، مدینے سے باہر جا کر باغات میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ کیا علی مرتضیٰ کے لیے مشکل کام تھا کہ وہ اس خلافت کو واپس لے لیں، اس حق کو واپس لے لیں جو رسول کے بعد چھین لیا گیا؟ بی بی زہرا نے جو کاغذ کے ٹکڑے حاکم وقت کے سامنے پیش کیے، کیا بی بی کے لیے مشکل کام تھا اسے واپس لینا؟ وہ بی بی، وہ گھرانہ کہ جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہو، اور بعد رسول جس بی بی کی دلداری کے لیے فرشتے آتے ہوں اور بی بی کو دلاسا دیتے ہوں، کیا اس بی بی کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا واپس لینا کوئی مشکل کام تھا؟ بہت بڑی مشکل تھی۔ کیا میرے کسی بھی امام کے لیے کرامتیں دکھانا کوئی مشکل کام تھا؟ معجزات دکھانا کوئی مشکل کام تھا؟ وہ جن کے اشارے پر سورج ٹھہر جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، چاہیں تو زندہ مردہ ہو جائے، چاہیں تو مردہ باتیں کرنے لگے۔ کسی نے میرے مولا اور آقا سے سوال کیا نا کہ اے مولا، یقین نہیں آتا کہ آپ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ معجزات دکھاتے تھے، آپ دکھا سکتے ہیں؟ کہا کہ ہم اگر معجزہ دکھائیں گے تو تم ہم پہ ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہاں ہم لے آئیں گے، بالکل ایمان لے آئیں گے، لیکن معجزہ دکھائیں آپ۔ کہا جو معجزہ چاہو گے تمہیں دکھائیں گے۔ کہا اچھا، وہ جو درخت اتنے فاصلے پر ہے نا، اسے کہیے کہ وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے۔ ایک مرتبہ میرے پانچویں امام باقر علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا، صلی علیہ، درخت کو اشارہ کیا، درخت نے جیسے ہی آواز امامت سنی، ایک مرتبہ زبان بے زبانی سے مخاطب ہوا کہ اے امام آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد چلتا ہوا امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے سوال پوچھنے والے سے کہا کہ تشفی ہو گئی، تسلی ہو گئی؟ کہا ہاں امام، بس یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس یہ قدرت ہے یا نہیں ہے۔ کہا اے درخت، جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا جا۔ کہا ہم سے بلا نہیں سکتے، بھیج بھی سکتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد لم ترسلوا، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو فدق میری بیوی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فدق کو میری بیوی آنکھوں کے اشارے سے واپس لے سکتی تھی۔ توجہ رکھیے گا، فدق کو میری بیوی اگر کوئی مانگ بھی لیتا تو بیوی ایسے ہی ہبا کر دیتی۔ ارے آل محمد نے اپنے پاس رکھا کیا تھا سوائے خدا اور اس کے رسول کے؟ بھائی جو جس طرح چاہتا اسے دے دیتی۔ اسی لیے جب امام زین العابدین علیہ السلام سے حاکم وقت نے یہ چاہا نا کہ فدق واپس کر دے، تو میرے مولا نے پلٹ کے اس سے یہ سوال کیا کہ فدق واپس کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں آپ کو میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تمہارے پاس نقشے میں فدق کتنا بڑا ہے؟ کہا کہ وہی نقشہ ہے جو زمانے میں تھا، وہی فدق کے باغات کا نقشہ دکھا دیا۔ کہا نہیں، اگر فدق واپس کرنا چاہتا ہے تو سن، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اس کرۂ ارض پہ جتنا کرۂ خاکی ہے وہ سب کا سب فدق ہے، سب فدق ہے۔ کائنات اتنی بڑی ہے، میری بیوی نے اس باغ کے ٹکڑے کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی،
انہوں نے امامت کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، اسی لیے مدینے کے ایک ایک دروازے کو میری بیوی نے کھٹکھٹایا۔ عزیزان گرامی قدر، امامت اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم اتنی آسانی سے گزر جائیں۔ اچھا کوئی آئے میرے مولا کی شان گھٹا دے، ہم مصلحتاً چپ۔ کوئی آئے میرے مولا کی فضیلت میں غلو کرنے لگے، ہم مصلحتاً چپ۔ امامت اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم سادہ لے لیتے ہیں، اور ہر چیز کو امام کی گردن پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ امام جانے اور یہ جانے۔ نہیں، امامت کا صحیح ادراک اگر ہو جائے تو انسان کی چاہے زبان بھی کھینچ لی جائے، امامت کا ساتھ نہیں چھوڑتا، امامت کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کتنے امام کے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی موت کی خبر ہونے کے باوجود بھی امامت کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ امام کے مرتبے کو جانتے تھے، امام کے مرتبے کو جانتے تھے۔ بیوی امامت کے مرتبے کو پہچانتی ہیں، اور کون بیوی سے بہتر ہوگا جو ولایت کی معرفت رکھتا ہو۔ مدینے کا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک شخص کو بلا کر میری بیوی نے مدینے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ امامت کا ساتھ دو۔ کون ہیں یہ مدینے والے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک میری بیوی کے دروازے سے گزرتے ہوئے سنت رسول پر عمل کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے آپ پر سلام۔ اور رسول اللہ سے پہلے کسی نے بھی میری بیوی کو اس انداز سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ دروازوں پر تشریف لائیں اور اپنا حق مانگیں۔ کسی نے میری بیوی کو نہیں دیکھا تھا عزیزان محترم۔ لیکن کتنا برا وقت آ گیا ہے آل رسول پر کہ میری وہ بیوی جو 7 پردوں میں گھر میں رہا کرتی تھی نا، آج دروازے کھٹکھٹا رہی ہے۔ اور میری وہ بیوی کہ جو مدینے والے جن کا احترام کرتے تھے نا، آج ان کے دروازے پر آگ لے کے آئے ہیں، لکڑیاں لے کر آئے ہیں۔ میری بیوی کے دروازے پہ وہ جلاد سے صفت افراد بھی آئے ہیں کہ جن کے چہرے دیکھ کر لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ کتنا برا وقت ہے میری بیوی پہ، کتنا عجیب منظر ہے مدینے کا۔ ایک مرتبہ ایک شقی جب آگ لے کر دروازے پہ آیا ہے نا، تو میری بیوی امامت کو بچانے کے لیے دروازے پہ آئی ہیں، دونوں ہاتھوں سے اپنے دروازے کو تھاما ہے۔ ایک مرتبہ مخاطب کیا، او آنے والے پلٹ جا، آنے والے پلٹ جا، تجھے علی مرتضیٰ سے کیا کام؟ آنے والے نے جواب دیا، نہیں آیا ہوں تو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک شقی غلام کو حکم ہوا، ارے دروازہ گرا دو، علی مرتضیٰ گھر کے اندر ہے۔ بس ساری کربلا ایک طرف اور میری بیوی زہرا کا دروازے اور دیوار کے بیچ میں آنا ایک طرف۔ ایک مرتبہ جب دروازہ ٹوٹا، میری بیوی دیوار ادھر کے بیچ میں آ گئی۔ ایک مرتبہ پہلو کو سنبھالا، فضہ کو آواز دی، ارے ذرا فضہ بڑھ کے آنا۔ میری بیوی فضہ بڑھ کے آئی نا، کیا دیکھتی ہے؟ ٹوٹا ہوا دروازہ ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ ارے زہرائے مرضیہ، رسول اللہ کا پھول، رسول کی گودوں کی پالی، ارے وہ بچی جسے خدیجہ نے نازوں سے پالا تھا، ارے وہ مسلمان جنہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا تھا، آج دروازے پر ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور زہرائے مرضیہ اپنا پہلو پکڑے زمین پہ بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، ارے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ تاریخ کربلا کا پہلا شہید محسن ہے، ارے جس نے اپنی ماں کے پہلو میں جان دی ہے۔ اجرکم عند اللہ۔
اجرکم عند اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم رسول کے، سوائے غم آل رسول کے کسی غم میں نہ رونا۔ ہاں جب بھی کوئی مشکل آئے نا تو اس ننھے محسن کو یاد کر لینا جو ماں کے پہلو میں شہید ہو گیا۔ ارے کچھ عرصے میری بیوی زندہ رہی ہے، کچھ عرصے زندہ رہی ہے نا، ارے ایک دن وصیت کی ہے، ایک دن وصیت کے لیے میرے مولا علی مرتضیٰ کو بلایا، یا علی ذرا یہاں آئیے۔ ارے ساری زندگی میری بیوی نے اپنے مولا سے کچھ نہیں مانگا تھا، اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ ایک مرتبہ کہا یا علی ارے ذرا قریب تو آئیے، ذرا قریب آئیے، کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ یا علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا تو مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، رات کی تاریکی میں کفن دے کر رات کی تاریکی میں ہی دفنا دیجیے گا، اور دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کا حق غصب کیا ہے انہیں میرے جنازے میں نہیں آنے دیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ کچھ وصیتیں میری بیوی نے کی ہیں۔ دن آیا نا، ایک مرتبہ بی بی فضہ کو بلایا، کہا فضہ ذرا یہاں تو آنا، ارے ذرا حضرات حسنین کا خیال رکھنا، حضرات حسنین کا خیال رکھنا، اور دیکھو انہیں کھانا کھلا دینا، میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی ہوں، اگر یہ دروازہ وقت مقررہ پہ نہ کھلے نا تو بس حسنین کو باپ کے پاس بھیج دینا کہ وہ علی مرتضیٰ کو بلا کے لے آئیں، اور بس یہ سمجھ جانا میں اس دنیا سے گزر گئی۔ ارے وقت مقررہ آیا، ارے جناب فضہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ دل گھبرایا، اب جو اٹھ کے دیکھا میری بیوی اس دنیا میں نہیں رہی، ایک مرتبہ حسنین کو مسجد میں بھیجا۔ ارے امیر المومنین جو مسجد میں خطبہ دے رہے تھے نا، ایک مرتبہ جب بچوں نے آ کے یہ بتایا ارے بابا ذرا جلدی آئیے اماں کو کچھ ہو گیا، ایک وہ وقت آیا کہ وہ جنگوں کا سپاہ سالار، وہ شجاع مرد علی ابن ابی طالب، ارے جس کے غیظ و غضب سے دنیا ڈرتی تھی، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گیا، ایک طرف حسن کا ہاتھ تھاما، ایک طرف سے حسین کا ہاتھ تھاما، گھر کا رخ کیا۔ راوی کہتا ہے، علماء اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ علی نے کوفہ کی مسجد سے، مدینے کی مسجد سے اور زہرا مرضیہ کے گھر تک کا فاصلہ گرتے پڑتے طے کیا۔ اجرکم عند اللہ۔ ارے گھر پہنچے نا، میری بیوی کو دیکھا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ علی مرتضیٰ نے گریہ کرنا شروع کیا، ارے بچے اپنی ماں سے لپٹ گئے، ایک طرف حسن تھی، ایک طرف زینب تھی، اور ایک طرف ام کلثوم تھے، لیکن میں کیا کہوں، حسین سید الشہداء کا دروازے پہ کھڑے ہو کے ماں کو تک رہے ہیں۔ اتنے میں علی نے مخاطب کیا، بیٹا حسین ارے تم ماں سے کیوں نہیں ملتے؟ کہا میں نے آج تک ماں کو یہ نہ دیکھا کہ میں بڑھ کے ماں کے پاس گیا ہوں، ارے جب بھی دل چاہتا تھا نا میری ماں مجھے اپنے پاس بلاتی تھی۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے، علماء پڑھتے ہیں، ارے میری بیوی کے جسد مطہر میں حرکت ہوئی، دو ہاتھ بلند ہوئے، حسین کو پاس بلایا، ارے بیٹا حسین ماں کے پاس آ جا۔ ارے وہ 61 ہجری کی کربلا بھی تھی جب زینے فرس سے میرا مولا حسین ارے زمین پر گر رہا تھا، ارے کوئی ماں تھی جو دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی، ارے بیٹا حسین اس طرح زمین پہ گرنے نہ دوں گی، آ میرے بیٹے ماں کی۔ لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين